جو آپ بنیادی فرق بیان کرتے ہیں مختلف مکتبہ فکر کی، کہ کہیں مین چیز حدیث ہے، کہیں اجماع ہے، کہیں کچھ اور ہے، اور خصوصاً فراہی مکتبہ فکر میں مین چیز قرآن ہے، تو کنفیوژن یہ ہے کہ ان میں سے جو صحیح نظریہ ہے وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل کیوں نہیں ہوا؟ اتنی زیادہ اہم اور بنیادی چیز میں فرق کیسے واقع ہو گیا؟ شکریہ۔ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ جو فہم ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا چاہیے۔ یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ علم کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے؟ کیسے کہتے ہیں آپ؟ یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پوری مکمل پورا دین، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بیان قرآن اور سنت کے اندر مکمل دین دے دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی مطلب اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ سب کے سب اس دین پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر دین جو ہے وہ مکمل ہدایت ہے اور وہاں پر تو دین کو پیش کرنے والی شخصیت بھی موجود ہے، اجماع اور تواتر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ سب کے سب کیوں ایمان نہیں لیا؟ دین تو مکمل ہدایت ہے۔ ہاں، وہ شاید اس لیے کہ بعض دفعہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ دین کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کو ارادے اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور یہی دنیا میں اس کا امتحان ہے۔ یہ عمل کا بھی امتحان ہے، جیسے میں نے ابھی پیچھے عرض کیا، اور علم کا بھی امتحان ہے۔ تو علم کا امتحان ختم ہو جاتا اگر اس پر اس طرح کے کسی فہم کو ایک ناگزیر حجت کے طور پر مسلط کر دیا جاتا، علم کا امتحان باقی نہ رہتا۔ تو علم کا امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دی ہے کہ خود خدا کے کلام کو جب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو رد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اب اگر تمہارے دینی فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ کن اتھارٹی قرآن کہتا ہے مجھے بناؤ۔ تم بناتے ہو اجماع کو، تم بناتے ہو روایت کو، تم بناتے ہو ان خارجی فلسفوں کو، تو اس میں دیکھو تم اپنے علم کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہو۔ تو یہ تو دنیا کی اسکیم کا حصہ ہے۔ فہم، درست فہم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمام لوگوں کو پابند کر دیتے کہ وہ درست طریقے سے سمجھیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر ان کا ارادہ اختیار نہیں ہے، پھر تو اللہ نے ان کی عقل میں ایک چیز مسلط کر دی، دین بھی دیا، دین کا صحیح فہم بھی دیا، اور پھر ان کو مجبور کر دیا کہ اجماع اور تواتر سے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے مخاطبین کے ساتھ نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے بھائی شکر ادا کرنا ہے یا کفر کرنا ہے، ورنہ یرضی لعباد الکفر، میں راضی نہیں ہوں کہ تم کفر کرو، لیکن لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، آزادی کا فیصلہ کرو، کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہونا۔ پیغمبر کی موجودگی میں کچھ کانسیکوینسز یہاں آتے ہیں، باقی دنیا کے لیے بعد میں آئیں گے۔ تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کام ہو جائے تو پھر یہ دنیا بنانے کی اسکیم ہی فیل ہو جاتی ہے۔